ہاتھ کی رحم اچھا بھی نہیں لگے گا یہاں. یہ وہ موضوعات ہے جی یہیں سے بنے گی بات. جس پر آپ ساری بلکہ ہزار زندگیاں ایسی اور بھی آپ کو ملے اور آپ مسلسل لگاتار اس کام میں لگے رہے تو بھی یہ کام جاری رہے گا، ختم نہیں ہو سکتا. اللہ جل شانہ جو مالک ہے تمام عالم کا، آپ کا، میرا، اس کو اس ہستی کو کسی سے نہیں دیکھا. تو بزرگ دوستوں، نوجوان دوستوں، بھائیوں، جس کو دیکھا نہیں ہے اس کو اقرار ہے ارادہ، دیکھا نہیں ہے اس کو اقرار ہے ارادہ. کلمہ نبی علی کا پڑھتا ہے کہ زمانہ. تو میں یہ کہتا ہوں، بے شک میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میرے آقا نے تو دیکھا ہے. 12 سورہ بنی اسرائیل معراج کا واقعہ، اللہ کا کلام اس بات کا کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم سرور کائنات نے اللہ نبی کریم کو روبرو دیکھا اور ایسا دیکھا کہ جیسے ایک تیر کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ. جس نے دیکھا ہے دنیا کا رسول یہ ہے کہ جو شخص جس منزل کو دیکھا ہے، جو ڈرائیور جس گاڑی کو چلانا جانتا ہو وہی آپ کو چلا کے لے جائے گا اور اس نے منزل دیکھی وہ منزل تک پہنچائے گا. تو حضرات گرامی، میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا اس منزل تک گئے، اس ہستی کو بھی دیکھا، اس کا بھی دیدار کیا، اس راستے کو بھی دیکھا جہاں سے جایا کرتے ہیں. تو پھر جس نے دیکھ لیا، جو ہو کر آ گیا، جو لے کر آ گیا، جن کا لین دین ہے، اسی میں حصہ ڈالتے ہیں، انہیں کے ساتھ حصہ ملا دیں. تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ منزل مل جائے گی، ہم بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے. تو میرے پیارے ساتھی بھائیوں، میں کوئی عالم اوپر نہیں، بہت گناہگار آپ کی طرح ہی. میں جو ہے آپ کو میں دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آج ہم بیٹھ کر شیئر کرنا چاہتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو اپنی باتیں بتانا چاہتے ہیں. آقا کی بات ہے، اللہ کے نشانوں کی بات ہے. تو سب سے پہلے کسی بھی عمارت کو قائم کرنے کے لیے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ سلسلے ہوتے ہیں. جس طرح سے میں مکان اگر بنانا چاہتا ہوں، اس کی تعمیر چاہتا ہوں، میں اگر دکان بنانا چاہتا ہوں، اگر کسی بھی چیز کی میں تعمیر چاہتا ہوں، تو دکان ہو مکان ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے زمین خریدنی پڑے گی. زمین لینے کے بعد پھر اس کا ایسٹیمیٹ لگانا پڑے گا، پھر راج مزدور پتھر لکڑی روڑے لوہا جو ہے اس میں استعمال ہوگا وہ چیزیں خریدنی پڑے گی. تو لوگ خود کو خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ کچھ تعمیراتی کام کے سلسلے میں مصروف ہے، وہ یہ کرنا چاہتا ہے. اب میں نے کیا تو کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں، زمین میرے پاس نہیں، میں کہتا ہوں میں محل بناؤں گا. کیا ممکن ہے؟ ناممکن ہے. بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق نیت پر ہے. نیت اللہ جانتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی نیت نہیں پتا، لیکن پتہ چلتا ہے کب؟ اس وقت جب آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. اگر نیت اچھی ہوگی تو نتیجہ اچھا آئے گا، نیت
غلط ہوگی، خراب ہوگی تو نتیجہ خراب ہو جائے گا. نتیجے سے پھر آپ سہولت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو دین اسلام پر چلنے کے لیے اس کے ستون، اس کے ارکان جو ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کتنے ہیں. یہ بنیادی بات ہے. اس عمارت کو، دین اسلام کی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ستون کتنے ہیں، اس کے پلر کیا ہے. 5 منزل کی عمارت، 5 منزل کا مقام. 5 منزل کی عمارت، 5 منزل کا مقام. خون کا گارا بنایا، اس میں ہڈیاں. خون کا گارا بنایا، اس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. بہت پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کے خاک میں مل جائے گی. آج موجود ہے، کل کی کس کو خبر. آج موجود ہے، کل کی کس کو خبر. جو ختم ہو جائے گا زندگی کا سفر. تڑپتے رہے ہم بس یہی سوچ کر تو ملا یا نہ ملا، رہ رہے بس ایک یہ جگہ. 5 منزل کی عمارت، 5 منزل کا مقام. انسان کی بھی 5 منزل ہے. یہ 5 منزل عمارت ہے. ایک منزل چہرے کی، دوسری گردن کی، تیسری سینے کی، چوتھی پیٹ کی، 5 نیچے. 5 منزل. نماز بھی 5، ارکان بھی 5. نماز پہلا کلمہ طیبہ، پھر نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ جب 5 ستون آپ کے کامل کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ عمارت بنا سکتے ہیں. پھر چھت ڈالیں گے آپ کے جتنے مضبوطی ہوں گے اتنی مضبوط آپ کی عمارت ہوگی. اب کلمہ طیبہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. کیونکہ مسلمان اور کافر میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی بات، جب بھی وہ کام شروع ہوتا ہے تو وہاں سے، اگر نہ کرنے کا شروع نہیں ہوگا ختم، نہ تو ختم ہو جائے. لیکن کلمہ نا سے شروع ہوتا ہے، نا سے شروع ہوتا ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. کہاں ہے؟ نہیں دیکھا. اللہ موجود ہے. دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پتہ جاننا چاہتے ہو تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ کہاں سے ملے گا؟ کہیں نہیں. منع فرما دیا. کہیں نہیں، کچھ نہیں. کائنات میں کوئی معبود نہیں. اللہ ہے، اللہ موجود ہے. کہاں ہے؟ فرما دیا، بتا دیا. اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پتہ چاہتے ہو، اس کی بندگی چاہتے ہو، اس کی اطاعت کرو، اس کو دیکھو. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے حبیب کو دیکھا، میرے نبی کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا. جس نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی، اس نے میرے ہاتھ میں بیعت کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا جو قلم تیرے ہیں. یہ وہ کامیابی، وہ ہوتی ہے، وہ کامیابی کا راز ہے جس میں صرف یہ دنیا کی کامیابی نہیں، ہر کسی کی کامیابی اس کے اندر پوشیدہ ہے.
مرتبہ، اس کا رتبہ، اس کا دبدبہ اور اس کا اختیار، اس کا اقرار کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ایک شخص غسل کرے اچھی طرح، ہاتھ صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، سر ڈھانپے، گھر سے چلے، مسجد میں آئے، وضو اچھی طرح کرے، پھر کھڑا ہو جائے نماز کے لیے۔ اب اس کے کپڑے بھی پاک، جسم بھی پاک، لباس بھی پاک، جگہ بھی پاک، ہر چیز پاک۔ اس سے کوئی سیدھا سچا راستہ ہے؟ لیکن کیا کہہ رہے ہو؟ الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ جل جلالہ جو مالک ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا مالک والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس بات کے ساتھ إياك نعبد وإياك نستعين، یا اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اهدنا الصراط المستقيم، چلا ہم کو راہ سیدھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آدمی اللہ ہے، سب چیزیں پاک نہیں ہے، یہ کیا سیدھا راستہ نہیں ہے؟ تو سیدھا راستہ ہے، لیکن کیوں میں آپ کی کوشش گزار کروں کہ راستے تو دونوں ہی سیدھے ہیں۔ جنت کا راستہ بھی سیدھا ہے اور جہنم کا بھی سیدھا ہے، ٹیڑھا میڑھا تو کوئی نہیں۔ اب یہاں آگے اس کی وضاحت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ایسا سیدھا راستہ، وہ لوگوں کا راستہ جن سے تو خوش ہوا، راضی ہوا، جن کا تم نے انعام و اکرام کیا، وہ راستہ سیدھا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے اپنے ہیں اس کے راستے پر چلا، جو تیرے غیر ہیں اس کے راستوں پر نہیں۔ سارے افراد اس کے ادا کیے، عطیات کیا جاتے ہیں، عطیات پڑھ رہے ہیں کہ میری تمام جانی مالی بدنی سب عبادتیں تیرے لیے۔ کیا عطیات پڑھ کر ہم سلام لیتے ہیں تو نماز ہو جائے؟ ابھی آگے ہے عطیات کے لیے، آگے ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندے تو نے یہ سب کچھ کر لیا، اب اللہ مالک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب تو کر لیا، لیکن مجھے تو حاجت نہیں، میں تو نماز نہیں پڑھتا، میں تو زکات بھی نہیں دیتا، میں تو خیرات بھی نہیں کرتا، مجھے تو کوئی حاجت نہیں، میں تو بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے تیرے اس چیز کی۔ لیکن ہاں اگر تو ایسا کرے، کیسا؟ اگر درود بھیجے، میرے حبیب کے سلام بھیجے، صالحین صالحین کے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، تو پھر قبول ہوتی ہے۔ یہ نماز میں ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہم سلام کہتے ہیں نا، یا اس میں سے ہم کبھی زیادتی کرتے ہیں کچھ؟ تو نماز، اس کے بعد روزہ، روزہ جو ہے اس میں بڑی پرہیز ہے، اس میں پابندی ہے، نماز میں کیا ہے؟ پابندی سکھاتی ہے، بھائی حیا سے
کیوں کہ تمام حلال جو رزق ہے اس کی ممانعت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کھاؤ پیو رشتہ بشتہ، لیکن جب روزے آ جاتے ہیں، جب روزہ رکھا ہو اس شخص نے تو ایک وقت مقررہ پر اس کو صحیح کر کے اور اس وقت مقرر تک ہر بات سے ہر چیز سے رک جائے گا، رک جانا اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اور اس کا اجر یہ وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا اجر اللہ نے اپنے پاس رکھا، اس کا اجر فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ مطلب لکھتے ضرور ہے لیکن اجر اللہ نے دے دیا، اس کا